صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کی جانب متوجہ رہیں۔ جو بھی ہم سن رہے ہیں بہت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ استغفار کر کے بیٹھیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ کوئی گناہ کی نحوست ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان تعلیم میں بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن انوار اور برکات تعلیم کے نہیں مل پاتے۔ تو تعلیم میں ہم بیٹھے ہیں لیکن اگر ہمارا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہے، تعلیم سن رہے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہے، تو پھر جو انوار اور برکات ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے، ہے نا؟ تو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی اور اسلاف کی نمازیں کیسی تھیں اور ان کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی، نماز کی کیا قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز روز قیامت سب سے پہلے نماز کا درس ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ تو نماز جس کی اچھی ہوگی سارے اعمال اچھے ہیں، نماز اچھی نہیں تو اعمال بھی اچھے نہیں۔ تو نماز جو ہے وہ صحابہ کے نزدیک، اہل اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت اور قیمت تھی نماز کی۔ اتنی زیادہ ان لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت تھی۔ اب سوچیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر صحابہ اذان کی آواز سن لیتے تو ان کے ہاتھوں میں جو ترازو ہوتا نا، ہاتھوں میں جو ترازو ہوتا وہ ترازو تول رہے ہوتے، لیکن ان کے کانوں میں نماز کی اذان کی آواز آتی تو اس ترازو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، تولتے بھی نہیں پورا، اور نماز کی طرف دوڑتے، مسجد کی طرف دوڑتے، نماز کو پڑھنے کی فکر کرتے۔ اتنا زیادہ نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روز قیامت اللہ رب العزت سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیں گے وہ نماز ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اسلاف کی نمازیں ایسی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز اذان کی آواز سنتے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، لال پڑ جاتا چہرہ، ڈر کے مارے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اذان کی آواز سنتے ہیں، اتنے بے چین ہو جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایسے مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی لیے یعنی اذان کی آواز سنے تو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مطلب میں کتنا غلام گنہگار ہے نا، اور اللہ کا بلاوا ہے، مجھے اس کے سامنے جانا ہے۔ جیسے اگر کسی بچے کو اسکول میں کہہ دیا جائے کہ پرنسپل تم کو بلا رہے ہیں، کلاس میں ٹیچر کہے چلو تم کو پرنسپل بلا رہے ہیں، تو بچہ کیسے گھبرا جائے، پرنسپل مجھے کیوں بلا رہے ہیں، میری کون سی ایسی شکایت پہنچ گئی پرنسپل کے پاس کہ مجھے آفس میں پرنسپل بلا رہے ہیں؟ تو بچہ گھبرا جاتا ہے، اپنے شو لیس وغیرہ سب درست کرتا ہے نا، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو خالق و مالک ہے، رب کائنات ہے، اب اللہ کا بلاوا ہے تو ہمارے دل کا کیا حال ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اذان کی آواز سن کے۔ ہمارے کانوں میں بھی تو اذان کی آوازیں آتی ہے نا، لیکن ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہم عورتیں ہیں لیکن نماز کا معاملہ کیسا ہے ہمارے ساتھ؟ لوگوں کو دیکھا، اور کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو آپا بچے چھوٹے ہیں ستاتے ہیں تو اتنا تھک جاتے ہیں نا ہم کہ ہم سے عشاء پڑھی نہیں جاتی، ایسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نہیں تھے؟ ہاں، کیا صحابہ کے بچے نہیں تھے؟ کیا صحابیات کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ نماز پڑھنے والی عورتیں جن کے بچے ہوتے ہیں
تو کیا وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی؟ لیکن نماز اتنی اہم چیز ہے، اس کو سمجھتی ہی نہیں ہیں عورتیں، اور عذر پیش کرتی ہیں۔ تو کیسی نمازیں تھیں؟ اسلاف کی نمازیں دیکھیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کیسی تھی کہ رابعہ بصری بہت بڑی اللہ والی گزری اپنے دور میں۔ جب ایک رات تہجد کے لیے جب وہ اٹھی، تہجد کی نماز پڑھ لی، دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو کیا مانگنے لگی؟ اے اللہ، دن غروب ہو چکا، رات آ چکی، آسمان پہ ستارے چمک رہے میرے اللہ، اے اللہ دنیا کے بادشاہ، ہے نا، بادشاہوں کے بادشاہ، سارے دنیا کے بادشاہوں کے در بندے ہیں اللہ، اب آپ کا در کھلا ہوا ہے، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ ہاں، رات میں اٹھ کے اللہ سے، ہے نا، راز و نیاز کر رہی ہیں، عبادتیں کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کیسی تھی۔ تو آج ہم نے نماز کو امت نے ہلکا سمجھ لیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا نماز کے لیے، نماز کی اہمیت ہی دل سے نکل گئی۔ ہاں، کچھ لوگ تو دیر تاخیر کر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان سے، حالانکہ نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی نکلی تو سارے اعمال اچھے، نماز صحیح نہیں نکلے گی تو سارے اعمال خراب۔ ہاں، نماز چہرے کا نور ہے، قبر کی روشنی ہے، پل صراط پہ سے بجلی کی طرح پار کروائے گی یہ وہ نماز اگر اچھی ہوگی تو ہم اپنی نماز کو بہتر اور بیسٹ بنائیں۔ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ نماز کا تحفہ کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نماز ایک ایسی قیمتی کہنا چاہیے ارکان ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کی فرضیت کو فرض کرنے کے لیے، اس نماز کے تحفے کو دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلایا، آسمان پر، کہ آؤ مجھ سے ملاقات کرو اور تمہیں بہت اچھا گفٹ دوں گا، اور وہ نماز ہے نا۔ بندہ نماز کے ذریعے اپنے سارے مسئلے حل کروا لے۔ صحابہ کے اندر نماز کا کیسا ذوق تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی پریشانی بھی ہوتی نا تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی ہوتی تو ایسا نماز کا ذوق کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے سامنے میں کھڑی ہو جاؤں، اپنے رب سے میں راز و نیاز کروں، اپنے رب سے میں باتیں کروں، میں اپنے رب سے اپنے مسائل کو حل کروا لوں نماز کے ذریعے۔ ایسا ذوق تھا نماز کا۔ اور آج ہمارے اندر نماز کا ذوق، ہاں، ہم کتنی پریشانی، مصیبتیں، حالات، ہاں، لیکن نماز کی طرف ہمارا دل کتنا متوجہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں اور اللہ سے پھر نماز کے ذریعے مدد طلب کریں، ہے نا، اللہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کریں کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ صحابہ نے تو کیسی نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جاتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتے تھے، ایسی نماز پوری پوری رات نماز میں گزر جاتی، رکوع سجدے میں گزر جاتی۔ کیسے لوگ تھے، اور آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا۔ اور صحابہ کی نمازیں کیسی تھی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، آپ سوچیں ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا کہ ان کے پیر میں تیر چبھ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر چبھ گئی تھی جنگ کے میدان میں۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، تیر کا چبھ جانا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب تیر چبھ جائے نا، وہ ایسی شیپ میں ہوتی ہے نا تیر، آپ کو معلوم ہوگا اس کے آگے کا جو لوہے کی جو وہ آگے تیر لگی ہوتی ہے وہ ایسے ٹرائنگل شیپ میں ہوتی ہے، وہ جب اندر جاتی ہے گوشت کو چیرتے ہوئے تو جب اس کو کھینچ کے نکالا جائے نا تو بہت درد ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب میں نماز کی نیت باندھوں نا، جب اس تیر کو نکالنا، جب میں نماز کی نیت باندھوں تب تیر نکالنا۔ تو جب انہوں نے نماز کی نیت باندھی تب ان کے وہ تیر نکالا گیا، اور جب سلام پھیرا تو کہا کہ کیا ہوا، تیر نکالے نہیں ابھی تک؟ تو کہا نکال لیا تیر۔ یعنی جب وہ نماز میں جاتے
آپ سوچیں کہ نماز کا کیا عالم ہوگا کہ وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے، یعنی دنیا کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں، حالانکہ ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہم نماز کی نیت بند، ہمارے سامنے کوئی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہمارا پورا دھیان توجہ وہاں پر ہے نا. تو ہم اللہ سے مانگا کریں، یا اللہ ہماری نمازیں ایسی بنا دیجئے. کتنی پیاری نماز تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تیر نکالا گیا ہے نماز میں لیکن احساس بھی نہیں رہا. کیسی عبادت کا ذوق تھا، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذوق تھا. اللہ اکبر، کیسی نماز تھی. اللہ ہمیں بھی وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو نماز اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہماری نماز کو معراج بنا دیجیے. کیا بنا دیجیے؟ معراج. یعنی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز میں، اور دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، ایسا اللہ سے تعلق جڑ جائے، ایسی قلبی کنیکشن اللہ سے جڑ جائے. ایسا ذکر کریں، ہم ایسی نماز پڑھیں. اللہ والوں کا ذکر بھی کیسا ہوتا تھا، ہمارا تو ذکر بھی ویسا نہیں ہے. اللہ والے تو ذکر میں بھی ہوتے تو ایسے محو ہوتے، ایسے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ان کے ذکر کا عالم کیا ہوتا. ایک صحابی ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں اسلام قبول نہیں کیا، لڑکپن کی عمر ہے، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. کچھ اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو انہوں نے کیا کیا، نقل اتارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، سن لیا، فرمایا ابو معذورہ. تو وہ ڈر گئے، ڈر کے مارے پسینہ پسینہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بچے تھے نا، لڑکپن تھا اور اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا اذان کا، تو گھبرا گئے. کہا ادھر آؤ بیٹا. پسینہ پسینہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈریے نہیں، وہ اذان جو تم دے رہے تھے نا، جیسے حضرت بلال اذان دے رہے تھے ویسے ہی اذان تم دے رہے تھے نا. ایک بار واپس سے مجھے بتاؤ کیسے تم نقل کر رہے تھے، مجھے سناؤ، تم بہت اچھا بول رہے تھے. اس طرح سے اللہ کے نبی نے تھوڑا حوصلہ افزائی کی تو انہوں نے نقل اتارنا پھر شروع کی. پڑھتے پڑھتے جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ. کہنے لگے ابو معذورہ کہاں جائے گا. ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے کہ ابو معذورہ کہاں جائے گا، جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو معذورہ جائے گا. نقل اتار رہے تھے، ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سن لی تو اللہ تعالیٰ نے نقل کو اصل بنا دیا. ساتھیوں سمجھ رہے، ابو معذورہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کی کنجی دے کر مؤذن بنا دیا کہ تم اب حرم میں اذان دو گے. 60 سال تک حرم میں اذان دیتے رہے ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری نقل کو اصل بنا دے، ہماری صورت کو حقیقت میں تبدیل کر دے. اس کے لیے ہمیں نقل کرنا ہوگا، یعنی ہمیں بار بار استحضار. ہمارا دھیان بھٹکے گا کہ کبھی کچھ دل میں خیال آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کسی کی باتیں کان میں جا رہی ہے. بار بار نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، دل سے، یعنی زبان سے نہ دہرائیں لیکن ہمارا دل اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہو. دل اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہو. نقل کریں اچھی نماز کی کہ اللہ آپ کو پسند آ جائے، آپ کو اچھی لگ جائے، آپ راضی ہو جاؤ. میری نمازیں ایسی ہو جائے کہ اللہ آپ راضی ہو جاؤ، آپ کی اچھی لگ جائے. ہاں، کوشش کریں. اللہ اکبر جب کہیں تو دنیا کی سارے تفرقات سے ہمارا دھیان ختم ہو جائے. ہم کہیں اللہ اکبر، تو جب اللہ اکبر ہم کہہ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا رہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اتنی بار اللہ اکبر کہیں اور ایسا اللہ اکبر کہیں کہ ہمارا دل اندر سے گواہی دے ہاں اللہ بس آپ ہی ہیں بڑے، بس آپ ہی ہیں بڑے. جب تک کہ ہمارے دل میں کچھ ہونا ہو اللہ اکبر کہتے رہیں. کوشش کریں ہم اپنی نماز کو بہتر بنانے کی. اللہ اکبر
اب نیت باندھی ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کے سامنے کھڑی گردن نیچے جھکا کر، ہاں عاجزی کے ساتھ دھیان میں رکھے کہ میرے سامنے میرا خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، آقا ہے، آہا وہ رب ہے میرے سامنے، تو ایک دم عاجزی کے ساتھ جھک جائے اس کے سامنے، اللہ اکبر، سمجھ رہے، تو اس طرح ہماری نماز ہو۔ ہم سجدے رکوع میں جائیں تو ہمارا تصور ہو کہ اللہ سبحان ربی العظیم، بے شک آپ بلند ہے میرے رب، بے شک آپ بلند ہے، بار بار اپنے دل کو متوجہ کریں، بار بار توجہ لائیں، سمجھ رہے ہیں دل کی، اس سے کیا ہوگا؟ نماز کو بہتر بنانے کی پریکٹس اچھی بنے، بہتر بنے، اللہ کو پسند آ جائے، نماز میں استحضار آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل اتارا تو اللہ نے اصل پہ لا دیا۔ ہم بھی کوشش کریں، کوشش کرتے کرتے اللہ ہماری نماز کو صحابہ جیسی، انبیاء جیسی بنا دیں گے، معراج بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کے بعد ہم تڑپ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی غلامی کا حق ادا نہ کر سکے، آپ کی غلامی کرنی نہ آئی میرے مالک، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ ایسا غلام بنا لیجئے، ایسی نماز عطا فرمائیے جیسی آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا اللہ میری نماز کو معراج بنا دیجئے، بہت کمزور ہوں اللہ، بڑی کمزور ایمان والی ہوں، یا اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے یا میرے مالک۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں تیر نکلی، ان کو احساس نہیں ہوا اللہ وہ کیسے آپ کی محبت میں کھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نماز میں سجدے میں گزار دی، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پوری رات گزر گئی، مؤذن نے اذان دی، کانوں میں اذان کی آواز آئی تو سلام پھیرا اور کہا، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کہ ابھی 2 رکعت ہی پڑی تھی اور ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کیسی نمازیں تھیں ان کے لافیت کے ساتھ، ہماری نماز بھی معراج بنا دیجئے نا میرے مالک۔ ہم اس طرح اللہ سے مانگا کریں ساتھی، بہت قیمتی رکن ہے نماز۔ صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگے، ٹھیک ہے علاج کرانا سنت ہے، لیکن کیا ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ یا اللہ شفا عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ، ہاں فلاں پریشانی آ گئی، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو کہہ دیا آپا دعا کر دیجئے، اس کو کہہ دیا آپا دعا کر دیجئے، لیکن نماز کی طرف کتنا خیال گیا۔ صحابہ کو تو نمک بھی نہیں ہوتا نا گھر میں، تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ کیسی نمازیں تھی، کیسا یقین تھا ان کا کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا اللہ مجھے دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے عافیت کے ساتھ، ہماری نمازیں بھی ایسی ہو کہ اللہ سے لینے والے بن جائے نماز میں، ہم کھڑے اللہ کے سامنے، اس کا احساس ہو کہ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس چیز کا احساس ہو۔ تو ساتھیوں انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا بنائیں، اپنے بچوں کو بھی دعوت دیا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں سمجھائیں، چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو بتائے بیٹا پتہ ہے نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے، ہاں جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے بیٹا، ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے، تو بیٹا بڑی اہمیت ہے نماز کی، تو بچے کو نماز کی قیمت سمجھائیں، اہمیت بتلائیں تاکہ بچپن سے نماز کا دھیان ہو، اس کو بتائیں بیٹا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سامنے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہنے والا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کے سامنے کھڑی ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو تو قیامت تک سلام نہ پھیرو سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے بچوں کو بھی ترغیب دیں، سمجھائیں نماز سے کیا قیمت ہے نا، نماز سے لینے والے بنے بچے بھی۔ ایسے تو بہت سارے اسلاف کے واقعات، ابھی وقت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے وہ ان کا، تو وہ اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کرتی تھی کہ کہتی تھی کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو تو اللہ کھانا دیں گی، اور تم جاؤ کچن میں تلاش کرنا تم کو ضرور ملے گا۔ ایک دن ان کی والدہ گھر سے لیٹ آئی اور ان کی والدہ روز روٹی چھپا کے رکھ دیتی تھی، بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا پھر جا کے روٹی ڈھونڈتا، مل جاتی، تو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا تو اللہ مجھے روٹی کھلائیں گے۔ ایک دن والدہ کہیں کسی کام سے باہر گئی تو آنے میں تاخیر ہو گئی، بچہ مدرسے سے آیا اور 2 رکعت نماز پڑھا چونکہ اس کی عادت تھی، اور روٹی تلاش کی، روٹی مل گئی،
کھایا اور ماں گھبرائی ہوئی کہ میرے بچے کے یقین میں کمی نہ آ جائے. وہ دوڑی دوڑی گھر پر آئی, دیکھا تو بچے نے کھا کر بیٹھا ہوا ہے. کہا بیٹا, تو کہا کہ کھانا, تو کہا اماں میں نے کھانا کھا لیا. تو کہا کہ بیٹا آج اماں جو کھانا کھایا ہے نا, آج جو روٹی میں نے کھائی ہے, اس سے پہلے میں نے ایسی روٹی نہیں کھائی تھی, بہت لذیذ تھی, بہت لذیذ روٹی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے تھی, سمجھ رہے. بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا نا, اللہ ضرور دیں گے ساتھی. ہماری نماز اللہ ایسی بنا دے عافیت کے ساتھ, آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نيات. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.